أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹرو ون نیوز اور آر کے ایس پروڈکشن کی اشتراک سے پیش کی جانے والی سحری ٹرانسمیشن نور سحر کی ایک اور نشست لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کی میزبان فائزہ کامران کی جانب سے آپ کو خوش آمدید. ناظرین اکرام، الحمدللہ 18ویں روزے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. عشرہ مغفرت بھی ختم ہونے والا ہے. دل تھوڑا اداس ہو رہا ہے کیونکہ اب کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ ہو چکا ہے، روزے کم رہ گئے ہیں. اتنی تیزی سے یہ برکتوں اور رحمتوں والے دن گزر گئے اور یقیناً میں اور آپ ہم سب عبادت بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، مگر پھر بھی دل چاہتا ہے کہ رمضان کے یہ لمحات دیر سے گزرے اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اپنے دامنوں میں سمیٹ سکیں. آج جمعہ مبارک کا دن لگ چکا ہے، جمعرات کی شب تھی اور جمعہ کا دن ہے، اور جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی بے انتہا فضیلت ہے. ویسے تو درود پاک پڑھنے کی ہر وقت ہی فضیلت ہے کہ بڑا خوبصورت مصرع ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جمعرات کی شب اور جمعے کے دن جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں اور فرشتے خوبصورت خوانوں میں سجا کر وہ درود آپ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ آپ کے امتیوں کی طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ آیا ہے. تو کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ جمعرات کی شب اور جمعے کے دن درود پاک کا اہتمام کیجئے کہ درود ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے کوئی شرط نہیں لگائی. باقی عبادتوں کے لیے ہمیں کہا گیا کہ آپ پاک صاف ہوں، آپ کا لباس پاک ہو، آپ کی جگہ پاک ہو، آپ باوضو ہوں، قبلہ رخ ہوں، تب عبادت کریں. لیکن درود ایک ایسی مختصر ترین عبادت جو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کچن میں کام کرتے ہوئے، سفر کے دوران، اپنے بستر پہ لیتے ہوئے
ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. اور درود وہ واحد عبادت جو اللہ پاک خود کر رہا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہیں. تو اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو. سبحان اللہ کہ درود وہ واحد کام جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. اور یہاں ذیشان بھی موجود ہے میرے ساتھ میزبانی کے فرائض انجام دینے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فائزہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو بھی اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے السلام علیکم. آج 18واں روزہ شروع ہو گیا یعنی فائزہ 2 روزے اور باقی ہیں جب مغفرت کا اشرہ بھی ہم سے جدا ہو جائے گا. اور جیسے کہ فائزہ نے فضیلت جو بیان کی درود پاک کی تو یہ واحد کہتے ہیں نا کہ آپ کا ورد ہے جو کہ آپ اگر دعا کرتے ہیں تو پہلے اول اور آخر کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ جس دعا اور درود کے ساتھ آپ جو دعا کرتے ہیں صرف کسی کی برائی نہ ہو کسی کی حق تلفی نہ ہو وہ دعا ایک دم سے قبول ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا فائدہ جیسے آپ نے بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کہا تمہیں دین حق دیا تمہیں قرآن پاک دیا تمہیں صحیح رستہ دکھایا تمہیں نمازوں کا تحفہ دیا تمہیں رمضان کا تحفہ دیا لیکن اس بیچ میں نے اپنا نبی تمہارے درمیان بھیجا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام فہم زبان میں اون کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ صرف حکم دیتا ہے بارش برسا دو رزق ختم کر دو روح قبض کر لو دنیا سے اس کی مغفرت فرما دو یعنی دنیا سے اس کو کوچ فرما دو. لیکن جو واحد کام اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں وہ درود پاک پڑھنا ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ اس کی کتنی برکت و فضیلت ہوگی اور جس بات کے ساتھ درود پاک مل جاتا ہے وہ بات امر ہو جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ دعا کی جہاں بات ہے تو فائزہ کل ایک اچھی سی بات آج بھی میں نے پڑھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ جب بھی دعا کرو تو دل میں یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرے گا کیونکہ تمہارا رب تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ تمہاری اور تمہارے اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج کبھی رائگاں نہیں کرنے دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے وقت ہم بشر ہیں اور غلطی کر جاتے ہیں فائدہ کہ ہمیں کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے کہ کیا ایسی غلطی ہے لیکن اللہ تعالیٰ رائٹ ٹائم پہ ہمیں اس کا اجر دیتا ہے. انسان کی فطرت میں ذیشان جلد بازی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا جلد ظہور ہو جائے لیکن اللہ پاک جانتے ہیں کہ ہمارے حق میں کون سی دعا کب بہتر ہے. بالکل ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ جو عمل آہستہ آہستہ ہوتا ہے جیسے کہ سورج طلوع ہوتا ہے پھر شام میں غروب ہوتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن آگ بھڑکتی ہے تو جلا دیتی ہے سب کچھ تو وہ بھی روشنی ہوتی ہے لیکن وہ جلا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک نظام بنایا ہے. اگر آپ کو نظام سمجھ نہیں آتا تو دنیا دیکھ لیں موسم آتا ہے خزاں کا بہار کا سردی کا گرمی کا زندگی شروع ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی زندگی کا دورانیہ کیا ہے اذان سے لے کر نماز تک کا آپ کا دورانیہ ہے. جب پیدا ہوتے تو کان میں اذان دی جاتی ہے جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے آپ کا نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے. تو نماز سے اذان سے نماز تک کا جو سفر ہے وہ آپ کا زندگی کا سفر ہے. اسی کے ساتھ ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے اور رحمتوں کو انتظار نہیں کروایا جاتا. جی فائزہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ سب سے پہلے آج سر محمد سلیم جنرل سیکریٹری العابد ایجوکیشنل سوسائٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں سمرا عباسی بزنس کوچ اینڈ representative of Power Eagles, which is the #1 team of Pakistan and Middle East providing online earning platform for everyone جو کہ آپ کو روزانہ بتایا جاتا ہے. ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ. بالکل جی. اور کیا صورتحال ہے کیا آپ ارننگ کر سکتے ہیں فائزہ وہ کیا چیزیں ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم بتائیں نا ہم آپ کو دکھاتے تو پہلے پیکج اس کے بعد مزید بات. تو آئیے چل کر پیکج دیکھتے ہیں. نہیں کہتی کہ گورنمنٹ جابس بری ہوتی ہیں گورنمنٹ جابس بے شک بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن کرتے تو آپ نوکری ہی ہو نا کسی اور کے لیے کام کرتے ہو نا بھلے آپ کو بہت سی فیسلٹیز مل رہی ہوں لیکن اپنا کام کرنے میں سب سے بہترین کام ہی وہی ہوتا ہے جو انسان اپنا کام شروع کر دیتا ہے. سو پاور ایگلز اپارچونیٹی کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے. نہیں سنا تو میری پروفائل کو ایکسپلور کریں DM میں جائیں میں آپ کو فری کنسلٹیشن پرووائڈ کروں گی انشاءاللہ.
جی تو ہمارے دونوں معزز مہمانان گرامی یہاں تشریف لا چکے ہیں اور اب ہم ان سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے سپانسرز کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گی. ہمارے سپانسرز جن کے بغیر یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانا ممکن نہیں تھی. تو سب سے پہلے ہمارے سپانسرز پاور ایگلز، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور مڈل ایسٹ کی نمبر 1 ٹیم ہے. ان کو آج ہی جوائن کیجیے اور گھر بیٹھے ماہانہ آن لائن لاکھوں روپے کمائیے. کس طرح کہ ہماری اسکرین پہ ان کا ویب سائٹ ایڈریس اور ان کے انسٹاگرام آئی ڈی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. وہاں جائیے، وہاں آپ کو ایک فارم ملے گا، اس کو فل کیجیے، اس کو سبمٹ کیجیے اور پاور ایگلز کی ٹیم کے ساتھ جڑ جائیے. اس کے ساتھ العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، دی گریسفل گرامر ہائی اسکول، بولتی کتابیں، جاوید پبلشرز، ایکوا الیکٹریکل پروڈکٹس کی دنیا میں ایک جانا مانا نام، الغوثیہ حیدرآبادی یخنی پلاؤ، پراپرٹی کی دنیا میں اعتماد کا نام، ہب آف پراپرٹی، حیا نور ابایاز اینڈ ایسیسریز، وائٹل ٹی جن کا کہنا ہے وائٹل پیو زندگی جیو، نیو ٹاؤن ڈیری، ہر دن کا آغاز نیو ٹاؤن ڈیری کے ساتھ، ہر پل تازہ چائے بائی اسپیکٹو، ریکول سیرپ بنانے والے موو فارما جن کا کہنا ہے کہ یہ رکھے معدے کو ہر دم کول، ریکول سیرپ. جی بالکل. جی اب ہم چلتے ہیں میم کی طرف اور میم سے ہم جانیں گے کہ سب سے پہلے اوور ویو آپ بتائیں، کیونکہ ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم گھر بیٹھے کیسے ارننگ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہمت کریں خدا کی مدد ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو پھر مردوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ فیلڈ میں نکلو، کام کرو تو کما کر ذریعہ معاش لے کر گھر آؤ. تو یہ بتائیں کہ اگر کوئی ڈسیبل ہے یا گھر میں فارغ وقت ہے، نائٹ شفٹ کر رہا ہے، صبح جلدی اٹھتا ہے، تو وہ بھی جڑ سکتے ہیں. تو کیسے جڑ سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ؟ جڑنے کے لیے جو آپ کو ایک ہم نے فارم کا لنک پرووائڈ کیا، اس کے تھرو ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بیسیکلی پاور ایگلز ایک ٹیم ہے، کمیونٹی ہے جو کہ ایفیلیٹڈ ہے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی سے. ماشاء اللہ سے 160+ کنٹریز میں ہمارا کام ہے اور مور دین 45 ایئر سے ہم ورک کر رہے ہیں. ہم آپ کو یہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں جس میں آپ فری ٹائم پہ بھی آپ چاہیں تو پارٹ ٹائم یا فل ٹائم جیسے بھی آپ کی پاسبلٹی ہے، آپ کی اویلیبلٹی ہے، اس حساب سے آپ کام کر سکتے ہیں. میم بینش ابو بکر ماشاء اللہ سے ہماری فاؤنڈر ہیں ٹیم پاور ایگلز، اور میم تجلی سراج ہماری سینئر مینیجر ہیں. اور اس حساب سے پھر ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ کیسے اپنا فری ٹائم یوٹیلائز کر کے گھر بیٹھے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. زبردست زبردست. یعنی وہ خواتین جو کہ اپنے آپ کو صرف یہ سمجھتی ہیں کہ میں کچن تک محدود ہوں، بچوں کو دیکھنا ہے، تو ان کو آپ فیلڈ میں لے کر آ رہے ہیں کہ گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر میں بیٹھ کر پیسہ کمائیں اور اپنے میاں کے شانہ بشانہ گاڑی کو چلاتے لے کے جائیں زندگی کی. جی بالکل بالکل. اور اس سے کیونکہ ہمارے فلیکسیبل ٹائمنگز ہیں تو اس سے نہ ہاؤس وائف کو پرابلم ہوتی ہے، بلکہ ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو بہت سارے ڈفرینٹ فیلڈس کے لوگ ہیں، تو ان کو ٹائم مینیج کرنے میں پرابلم نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. اس حساب سے ماشاء اللہ سے وہ ایک اچھی انکم جنریٹ کرتے ہیں. اور زبردست ایک فائدہ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے جو بچے اچھا پڑھنا چاہتے ہیں تو سیمسٹر کی فیسیں سے دیکھ کر پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ بھی بہت اچھا انیشیٹو ہے آپ کا. زبردست. جی فائزہ. اچھا یہ بتائیں کہ ریکوائرمنٹس اس کی کیا کوئی خاص ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، یا اور کوئی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کی؟ کوالیفیکیشن یا ایکسپیرینس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بس آپ کا ایک اچھا لرننگ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو اور آپ کو بیسک انٹرنیٹ کی نالج ہو. باقی میم بینش ابو بکر اور میم تجلی سراج کا ٹریننگ اور سپورٹ سسٹم گائیڈنس بہت ہی مطلب پازیٹیو ہے، بہت ہی آسان ہے کہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں گائیڈ کی جاتی ہیں پراپرلی. اچھا تو وہ ٹریننگ بھی آن لائن ہی ہوتی ہے؟ جی ٹریننگ بھی ہمارے آن لائن ویبینارس ہوتے ہیں. اچھا. اور پھر ہمارے میٹ اپس بھی ہوتے ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں، اور دبئی میں بھی لاسٹ ٹائم ہوا ہے ہمارا. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا کہ یہ جیسے آپ نے لاگ ان کیا نا، جیسے لاگ ان کہتے ہیں نا اپنے پیج پہ آپ کے لاگ ان کیا، تو اس کی کچھ اسپیسیفک آورز ہیں کہ آپ نے 1 یا 2 گھنٹے بیٹھنا ہے، اس کے بعد ہی آپ لاگ آؤٹ کر سکتے ہیں، یا آپ 15-15 20-20 منٹ بھی کام کر کے 24 آورز کے اندر آپ نے 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے پورے دینے ہیں؟ اچھا بیسکلی ہم سکھاتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے تھرو کیسے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ہماری ٹریننگ کے ٹائم ہوتے ہیں وہ فکسڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو کام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ آپ اپنے حساب سے اپنے اسکیجول کے حساب سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا آج کل آن لائن بہت زیادہ اسکیمس بھی ہو رہے ہیں، فراڈ بھی ہو رہے ہیں، تو لوگ اس بارے میں ڈرتے ہیں، تو ان کو آپ کیسے کنوینس کرتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل یہ تو نہیں کہوں گی کہ آن لائن اسکیمس نہیں ہوتے، بالکل ہو رہے ہیں. اس وجہ سے جو بہت سی صحیح اپارچونیٹیز ہیں اس سے بھی لوگ دور بھاگتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی لیے یہاں پہ آنے کا یہی مقصد تھا کہ یہ بتایا جائے کہ ہر آن لائن کام اسکیم نہیں ہوتا، ورنہ اتنا کھل کے نہیں آ رہا ہوتا یا نہیں بتایا جا رہا ہوتا. اسپیشلی جو ٹیم پاور ایگلز ہے اس کے لیے تو یہی کہوں گی کہ ماشاء اللہ سے جو ہماری نمبر 1 ٹیم ہے پاکستان اور مڈل ایسٹ کی، تو یہ اسی لیے ہے کیونکہ ہم 100% اوتھینٹکلی کام کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم آپ کو بھی گائیڈ کرتے ہیں.
اور یہاں پر آپ کا ہونا ہی اس چیز کی ضمانت ہے کہ آپ جھوٹے نہیں ہیں. جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے. جیسے کہ فائزہ مجھے میسج آیا کہ آپ کا دبئی میں ولا ہے اور آپ اتنے پیسے جمع کروائیں اس اکاؤنٹ میں اور آپ کا ولا آپ کا ہو جائے گا, بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ آپ عجیب فائزہ کیا سوال ہے. اچھا, اس کی کوئی لمٹ ہے ارننگ کی کہ ایک بندہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ارن کر سکتا ہے یا کوئی لمٹ نہیں ہے, وہ جتنا چاہے کام کر سکتا ہے؟ جی, انکیپڈ انکم میں کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے ماشاءاللہ ہمارے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو پارٹ ٹائم کام کر کے 6 فگر انکم جنریٹ کر رہے ہیں. زبردست, یہ تو بہت اچھی بات ہے. یعنی کہ آپ جتنا ایکسٹرا آپ کے پاس جتنا بھی فالتو ٹائم ہے آپ وہ اچھے کام میں لگا سکتے ہیں اور اس سے ارننگ کر سکتے ہیں. مطلب میں یہاں سیری ٹرانسمیشن کے بعد فائزہ جاتا ہوں تو میرے پاس ٹائم ہوتا ہے 2 گھنٹے کا, تو آپ اس کو ارن کر سکتے ہیں. مطلب اب اس طرف سوچنا پڑے گا ہمیں بھی. جی بالکل, کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور میرے خیال سے یہ جو اپرچونٹی ہے ذیشان, میں سوچ رہی ہوں کہ جیسے ہمارے پاس کووڈ کا ٹائم آیا تھا, اس وقت ہم لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے, کام نہیں کر سکتے تھے, ایون لوگ جاب لیس ہو گئے تھے, تو اس وقت کتنی زیادہ یہ بیسٹ رہی ہوگی. کچھ اس بارے میں بتائیں آپ کی کیا اس وقت آپ لوگ کام کر رہے تھے؟ ہماری ٹیم 7+ ایئر سے کام کر رہی ہے, اور اس ٹائم پہ بھی کیونکہ کووڈ آیا تھا اس ٹائم بھی ماشاءاللہ سے ہماری ٹیم کام کر رہی تھی, اور کیونکہ آن لائن تھا تو ماشاءاللہ سے ہماری جو ممبرس ہیں ان کی ارننگس پہ افیکٹ نہیں ہوا تھا. زبردست, صحیح. اچھا فائزہ ایک سوال یہاں پر اور ہے کہ ہمارے جو سینئرز ہو جاتے ہیں نا گھر میں, لیکن وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اچھا جو اپنے زمانے کے پڑھے ہوئے ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر پڑھے لکھے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی سینئر سٹیزن آپ سے کہتا ہے کہ میں گھر میں بور ہو جاتا ہوں کیونکہ بچوں کے اپنے ٹائم ہے, چیزیں ہیں, وہ آپ کو جوائن کرنا چاہتا ہے, تو کیا وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں یا ایج کیپ ہے آپ کے پاس؟ نہیں, ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ بالکل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ماشاءاللہ سے 80+ کی بھی ہیں. زبردست, لیڈی وہ بھی بہت اچھے سے ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں, اور کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, بس آپ کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں. تو مطلب پاور ایگل کا بیسک موٹو یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر ہنر ہے, آپ کرنا چاہتے ہیں, تو ایج کچھ میٹر نہیں کرتا, محنت آپ کریں, صلہ اللہ دینے والا ہے, ذریعہ آپ بنیں گے پاور ایگل والے. اور ایک اور موٹو بھی ہے کہ کوئی بھی فارغ نہ رہے, سب کام کریں, ہے نا. یہ تو اچھی بات ہے خیر کام. اور مجھے تو لگتا ہے ذیشان اس ایج میں تو ہم باہر نکل کے بھی کام کر سکتے ہیں, بٹ جو ہمارے 60+ 70+ لوگ ہیں گھر میں, جو ہمارے بزرگ ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے, کوئی ایسا کام جس سے میں ان کا دل بھی لگے اور وہ کچھ نہ کچھ ارننگ بھی کر سکیں, تو ان کے لیے تو بیسٹ پلیٹ فارم بیسٹ ہے. اور وہ جو فارغ وقت میں بور ہوتے ہیں, پرانا زمانہ یاد کرتے کہ یہ ہوتا تھا, تو وہ نیچرلی جب ارن کریں گے, کہتے ہیں نا کہ پیسے کی چمک بہت میٹھی ہوتی ہے, لیکن اگر وہ محنت سے کمایا جائے تو وہ میٹھی تر میٹھی ہو جاتی ہے. تو وہی والی چیز کے بیسٹ ہوتا ہے. پھر آپ اپنے پوتیوں پوتوں کو, نواسے کو اچھے گفٹ لے کر دیں پاور ایگل کے ساتھ جوڑنے کے بعد. جی فائزہ. اچھا, جوائن کرنے کے آلموسٹ کتنا ٹائم کے بعد ارننگ اسٹارٹ ہوتی ہے؟ لائک آپ کے جو یہ پورا پیریڈ ہے کتنے دن لگتے ہیں اس میں ساری, کہ اس کے بعد کتنے دن بعد جوائن کرنے کے بعد لوگ کما سکتے ہیں پیسے؟ اچھا, یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے انسان پہ اوبویسلی, کیونکہ آپ جیسے ہی جوائن کرتے ہیں ہم آپ کو پورا ٹریننگ اور سپورٹ سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ودن اے منتھ ارننگ اسٹارٹ کر دی ہے, اور کچھ تھوڑا ٹائم بھی لے لیتے ہیں, وہ پرسن ٹو پرسن ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ہماری طرف سے ہم آپ کو پورا نہ صرف ٹریننگس پرووائڈ کرتے ہیں بلکہ ہم آپ کو پورا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں جس پر آپ امپلیمنٹیشنز کر کے ارننگس کر سکتے ہیں. تو وہ بے شک لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک سوال یہاں پر اور ہے میم کہ فرض کریں آپ نے ٹریننگ بھی دے دی, ٹھیک ہے, میں نے اور فائزہ نے آپ سے ٹریننگ لے لی, ٹھیک ہے, اس کے بعد کچھ ایسی ایپس بھی موجود ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نے سکھا دیا, اب کام آپ خود ڈھونڈیں. کام آپ پرووائڈ کرتے ہیں یا پھر نیٹ پر جا کر ہمیں خود سرچ کرنا ہوتا ہے؟ نہیں, ہم آپ کو پلیٹ فارم یعنی کہ کام بھی پرووائڈ کرتے ہیں جس پر آپ, جیسے ہم نے آپ کو ٹریننگس پرووائڈ کی تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کہاں پہ امپلیمنٹ کر کے اپنی ارننگس کرنی ہے, وہ پلیٹ فارم بھی ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل جی. تو اسی کے ساتھ تو یہ تو ہو گیا فائزہ سونے پہ سہاگا, مطلب آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی ہے, تمام چیزیں پاور ایگل آپ کو دے رہی ہے کہ آپ نے کیسے ارننگس کرنی ہے, کیسے سیشنز کو لینا ہے, اور وہ بھی فری آف کاسٹ ہے آپ کا سیشنز. جی, سیشنز ہمارے زبردست. تو پھر پیچھے کیا رہے گا, تو جلدی سے آپ نے جو ہے وہ ویب ایڈریس آپ کو میرے خیال سے جلدی سے جوائن کر لیجیے. بالکل جوائن کریں, فارم کو سبمٹ کروائیں, اور پھر ہم جب ملیں گے تو وہی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کہتے ہیں نا کہ پھر یہ دکھ ختم ہو جائے گا کہ پاکٹ منی ختم ہو جاتی ہے پاور ایگل کے ساتھ. اسی کے ساتھ یہاں پر ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے اور اسی سے جڑی مزید باتیں آپ کے ساتھ کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ایک چھوٹا سا وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ناظرین, تو ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے نور سحر ساری ٹرانسمیشن لے کے, جو آپ روزانہ RKS پروڈکشن کی جانب سے ملاحظہ کرتے ہیں. 3 بجے سے 6:30 بجے تک آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. جی ذیشان. بالکل جی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے جو راؤ بھائی کے ساتھ ایک پورا مکمل کہتے ہیں نا کہ جو جذبہ دیکھا کہ بچوں نے اپنی پاکٹ منی سے جو ہے وہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے جو عطیہ کیا, تو وہ واقعی میں
وہ 4 لاکھ روپے نہیں تھے, وہ 4 لاکھ وعدے تھے کہ ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ موجود ہیں. اور یہ جیسے کہ راؤ بھائی نے اپنی باتوں میں کہا کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے, اور اب جو ہے وہ ہم اگر قطرے میں کہتے ہیں نا کہ بارش کا قطرہ پڑتا رہتا ہے تو پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر یہ سفر رکنا نہیں چاہیے. راؤ بھائی نے اپنا حصہ ڈال دیا اور شروع کر دیا اس نظام کو. اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ روز قیامت شرمندہ ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جتنی میری استطاعت تھی میں نے انیشیٹو لیا اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا. تو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے محمد سلیم صاحب, سلیم بھائی, ان سے بات کریں گے. سلیم بھائی, ماشاءاللہ جس طریقے سے بچوں کا جذبہ, جو کہ آپ پیچھے اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ بچے کیسے چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور وہ جو ہے وہ لفافے باکسز میں ڈال رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جب آپ بچوں کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے فلسطین بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے اور ان بچوں کو بھی آپ کی طرح ہم نے پرورش دینی ہے یا ان کو بھی آپ کی طرح ہم نے کھڑا کرنا ہے, تو بچوں کی کیا تاثرات تھے, کیا جذبات تھے؟ دیکھیں, بچے تو بہت خوش تھے. ان کو پتا تھا کہ کیونکہ ہم نے اس کے اندر کوئی کلاس, جیسے کہ صبح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈائریکٹر صاحبہ نے یہ بات کہی کہ ہم نے بچوں کو ایک ایک لفافہ دے دیا اور اس لفافے کے اندر کسی کو نہیں پتا کہ انہوں نے کتنی جو ہے وہ اماؤنٹ اس کے اندر ڈالی ہے. ٹھیک ہے. ایسے لفافے بھی ملے جس میں 10 روپیز بھی تھے, 10 روپے بھی تھے, اور ایسے بھی تھے جس میں 5000 روپے بھی تھے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. جب ہم نے ان کو کھولا تو اس کے ساتھ ایک میسج بھی تھا کہ وی آر اسٹینڈ ود یو, کہ ہم جو فلسطینی اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. بات جہاں پر ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں تربیت کی بھی ضرورت ہے. بالکل. اگر ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو, کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر سے سوشل ایکٹیویٹیز بالکل ختم ہوتی ہوئی جا رہی ہیں. ہم تصویریں کھچا کے باہر دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کو ہم ایک آٹے کا تھیلا دیتے ہیں تو اس کی بھی ہم ایک تصویر کشی کر کے اس کو جو ہے ہم ایک تزلیل کا نشانہ جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے پڑوس کے اندر میرا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا بیٹھا ہوا ہوتا ہے. صحیح. اور جو ہے اسی طریقے سے اپنی فیملیز کے اندر دیکھیں, رشتہ داروں کے اندر دیکھیں, تو اسلام کے اندر جو زکوٰۃ کا یہ جو دوسرا کانسیپٹ دیا گیا ہے سوشل آرگنائزیشن کا, تو کہا گیا کہ سب سے پہلے آپ اپنے دائرہ حلقے کے اندر احباب اور رشتہ داروں کے اندر دیکھیں اور ان کو اس طریقے کے ساتھ آپ جو ہے وہ مدد کریں کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی جو ہے وہ پتہ نہیں چلنا چاہیے, اور اس کے گھر کے اندر جا کر آپ اس کی جو ہے وہ مدد کریں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ قرب و جوار کے اندر دیکھیں, پڑوس کے اندر دیکھیں. تو یہ ہم نے ایک تربیت کا پارٹ ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو بنیادی طور کے اوپر صحیح طریقے سے اگر ان کی بنیادیں ہم نے استوار نہیں کی تو پھر اس کے اوپر جو ہے اگر ہم کتنی بڑی بلڈنگ کیوں نہ بنا لیں وہ اتنی مضبوط بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی نہیں ہوگی. تو یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے 3 سال کے, 4 سال کے, 5 سال کے, یعنی کہ 3 سال سے لے کر اور 16 سال تک کے بچوں نے اپنا کنٹریبیوٹ کیا, اور ان کو دیکھتے ہوئے پھر اسٹاف بھی اس کے اندر شامل ہوا, پھر ورکنگ اسٹاف بھی شامل ہوا. تو یہ ایک ہم نے جو ہے وہ سلسلہ جاری کیا تاکہ بچوں کو ایک تربیت کا پارٹ دیا جائے کہ آپ نے کس طریقے کے ساتھ لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرنی ہے. اچھا سلیم بھائی, مجھے یہاں پر بہت اچھا جو ایک انیشیٹو آپ لوگوں کا لگا کہ آپ نے لفافے دیے, آپ نے نام والے لفافے نہیں دیے. بالکل. یہ چیز کہ فرض کریں اگر فائزہ کی استطاعت 5000 کی اور میری 5 روپے کی ہے تو میں اس وجہ سے شرما جاؤں گا کہ فائزہ کا جب لفافہ کھولے گا اس میں تو 5000 کا نوٹ ہوگا کیونکہ فائزہ افورڈ کر سکتی ہے. یہ بہت اچھی چیز آپ نے کی کہ جو بچہ 5 روپے سے مدد کرنا چاہتا ہے وہ بھی آگے آ گیا. جی بالکل. یہ بہت اچھی چیز تھی جہاں پہ بالکل سلیم بھائی کی بات سے میں ایگری کروں گا کہ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. تعلیم تو ہم حاصل کر لیتے ہیں فائزہ, لیکن تربیت ہمارے یہاں پہ فقدان رہ جاتا ہے اس چیز کا. تو بالکل فائزہ, میں مبارکباد دیتی ہوں آپ کو, آپ اس کے لیے بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے چھوٹے بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا, یعنی کہ ہماری آنے والی اگلی نسل کے اندر مدد کا جذبہ پیدا کر دیا. اور اسپیشلی اس وقت فی زمانہ جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے بہن بھائی وہاں بہت مجبور ہیں, بہت مظلوم ہیں, معصوم ہیں, جو اپنی جانوں کے اور اپنے معصوم بچوں کی جانوں کے نذرانے اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ان کے لیے دودھ میسر نہیں ہے, ان کے لیے پانی میسر نہیں ہے. تو اس وقت فی زمانہ یہ جذبہ بیدار کرنا بہت ضروری تھا. تو بہت مبارکباد کے مستحق ہیں آپ اور آپ کی پوری ٹیم کہ آپ نے ہماری نسل میں یہ جذبہ بیدار کر دیا. جی بالکل. اس کے اندر میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا والدین کا بھی
کہ انہوں نے جو ہم نے جو آواز اٹھائی اس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے. بالکل تو انہوں نے یہ چیز نہیں کی, اور ہم نے کہیں پر بھی کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی, جو باکس موجود تھا اس کے اندر بچہ آ کے خود ہی جو ہے وہ ڈونیٹ کرتا تھا, اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طور کے اوپر ہم نے کوئی نیمنگ نہیں کی کہ جناب اس نے اتنے پیسے دے دیے, اس نے اتنے, تو اس کو میڈلز دے دیا جائے گا یا اس کو یہ چیز دے دی جائے گی. اس قسم کی ہم نے کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں رکھی. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ضروری ہے کہ جب, اور پھر اس کے بعد دیکھیں میں ایک اور بات کہوں گا کہ اب ہمیں عملی طور کے اوپر گراؤنڈ کے اندر اترنا پڑے گا. بالکل صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, ہم جو مسئلہ ہوتا ہے, پاکستان میچ ہار رہا ہے تو جی دعا کریں تو پاکستان جو وہ میچ جیت جائے گا. 70 سال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری مساجد کے اندر, ایون کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر بھی, خانہ کعبہ کے اندر بھی کشمیر کے لیے, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کی جاتی ہے. بالکل. لیکن اگر آپ ہسٹری کے اندر جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا مانگتے تو غزوہ بدر بھی نہ ہوتا, غزوہ تبوک بھی نہ ہوتا, غزوہ خندق بھی نہ ہوتا. ہمیں پریکٹیکل طور کے اوپر ایک لفظ دین اسلام کے اندر جہاد کا بھی تھا. بالکل. اب ہمیں جہاد کرنا پڑے گا, بالکل, ہمیں باہر نکلنا پڑے گا, ہمیں معاشی طور کے اوپر بھی جہاد کرنا پڑے گا. جیسے کہ راؤ صاحب نے جو بات کی تھی کہ معاشی طور کے اوپر ہمیں ان کی پروڈکٹس کو جو ہے وہ یعنی کہ بائیکاٹ کرنا ہوگا, ہمیں اعلان کرنا, اعلیٰ اعلان ہمیں اپنی مساجد کے اندر جو مفتی صاحبان ہیں ان کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے صرف دیکھیں تلوار سے جہاد نہیں ہے, جہاد آپ کی زبان سے, جہاد بالمال ہے, جہاد بالنفس ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم ان کو معاشی طور کے اوپر, وہ تو معاشی طور کے اوپر ہمارے اوپر غلبہ کر چکے نا, ہمیں معاشی طور کے اوپر بھی وہ نقصان پہنچا رہے ہیں, تو ہمیں معاشرتی طور کے اوپر بھی نکل کر, جیسے آپ نے عرض کیا کہ ایک جو ہے وہ یعنی کہ فوڈ چین ہے, اس نے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا کہ جی ہمیں اسرائیلی پروڈکٹس کو سیل کرنے کے اندر, اور اس کے اندر سے جتنا اماؤنٹ ہے اس کا ایک حصہ ہم اسرائیلی افواج کو دیں گے. کھانے کے جو ہے انہوں نے تو کہا کہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ وہ فلسطینیوں کو ختم کریں, اور جب تک فلسطین ختم نہیں ہوگا ہم آپ کو دیں گے فوڈ. تو کیوں نہیں پاکستانی اور کیوں نہیں مسلمان جو ہو یہودی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ اسلام تو سادگی کا درس دیتا ہے نا, سادہ زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے. اگر ہم ایک دو دن وہ پروڈکٹس کو جو یہودیوں کی ہیں نہیں پیئیں گے یا نہیں کھائیں گے, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. بالکل. تو ہمیں نکلنا پڑے گا عملی طور کے اوپر. اب جیسے کہ چھوٹے چھوٹے بچے, ان کا جو استطاعت تھی انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق کر دیا. اب بڑوں کا کام ہے کہ ہم نے ایک میسج دینا ہے. وہ میسج میں دیکھ رہا تھا کہ جو نان مسلمز ہیں, آئرلینڈ کے اندر آپ دیکھیں, آسٹریلیا کے اندر آپ دیکھیں, ایون کہ یو ایس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہاں کی جو عام پبلک ہے, وہ عام پبلک اسرائیل کو اچھی نظر کے ساتھ نہیں دیکھ رہی, وہ ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہی ہے. ہم مسلم کنٹریز ہوتے ہوئے, مسلمان ہونے کی حیثیت کے ساتھ بھی, تو ہم ان پروڈکٹس کو کیوں نہیں جو ہے وہ بائیکاٹ کر سکتے؟ تو ہمیں معاشی طور کے اوپر اب لڑنا ہوگا. ان بچوں نے اپنا کام کر دیا, اب تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو نکل کر, اگر وہ فلسطینی بھائیوں کا, اب دعاؤں کا دور گزر چکا ہے, اب عملی طور کے اوپر آپ کو گراؤنڈ کے اندر آنا ہوگا. بس دعا یہ کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط کرے اور سامنے میدان. زبردست زبردست. اور بائیکاٹ کرنا مجھے نہیں لگتا ذیشان اب اتنا مشکل ہے, کیونکہ الحمدللہ اب ہماری لوکل پروڈکٹس جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں, ہمارے پاس آلٹرنیٹس موجود ہیں. تو آپ کوشش تو کیجئے, ہم کر سکتے ہیں, صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں, استعمال کی بھی ہماری بیوٹی پروڈکٹس ہیں بہت ساری ایسی کہ ہم وہ چھوڑ سکتے ہیں, اس کے بغیر ہم گزارا کر سکتے ہیں. لیکن سوچئے روز قیامت اگر یہ فلسطینی بھائی بہن ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو ہم اس وقت انہیں کیا جواب دیں گے کہ ہم نے صرف یہ معمولی چیزیں یوز کرنے کے لیے کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے, یہ آپ کا ساتھ نہیں دیا. اور فائزہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بھی تو پکڑ سکتا ہے کہ وہ قتل کر رہے تھے آپ کے, ہمارے زبان میں شہید ہے, وہ تو قتل کر رہے تھے آپ کے فلسطینی بہن بھائیوں کو, اور آپ چہرے کو سنوارنے میں لگے ہیں, آپ پیٹ کی آگ بجھانے میں لگے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمیں اسی جرم میں دوزخ میں کہتے ہیں کہ ڈال دے, اور ہو سکتا ہے کہ یہی ہماری آزمائش ہو. وہ تو وہاں اپنی آزمائش سے گزر رہے ہیں, وہ تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, شہادت کا رتبہ پا رہے ہیں. یہ آزمائش میرے خیال سے زیادہ مشکل ہے کہ ہم کتنا اترتے ہیں اس میں پورا, کہ ہم صرف یہاں رہ کے ہمیں صرف بائیکاٹ ہی تو کرنا ہے, تو ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے. بالکل, اب وہی والی چیز نا کہ افسوس اور کویسچن مارک, سوچئے گا ضرور. جی فائزہ. ہم چلتے ہیں اپنی دوسری گیسٹ کی طرف. پاور ایگلز کی جانب سے ہمارے پاس آئی ہیں آج, اور پاور ایگلز جو کہ ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں, روزانہ آپ کو بتایا جاتا ہے. میں یہ ایک اور کوسچن پوچھنا چاہوں گی کہ اس فیلڈ میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں تو آپ کیا دیکھتی ہیں, ریشو کیا ہے کہ کس ایج کے لوگ زیادہ شامل ہیں؟
اسٹوڈنٹس بیسکلی اور ہاؤس وائف بھی, تو اس میں اچھا. ڈفرینٹ ایجز آ جاتی ہیں فرام 18 to 40 ایئرس, زیادہ تر اس ایج کے لوگ آتے ہیں. اچھا, اور آپ نے کس ایج میں اس کو جوائن کیا تھا؟ میں نے 2 سال پہلے ہی جوائن کیا, مجھے 2 سال ہونے والے, تو اللہ کا شکر ہے. مطلب میں جاب کرتی تھی پہلے, تو جاب میں اوبیسلی وہ ٹائم بہت زیادہ کنزیوم کر لیتی تھی اور سیلری اتنی تھی نہیں, تو میں آن لائن ورک سرچ کر رہی تھی. اچھا, فری لانسنگ میں بھی گئی, لیکن محنت کے بعد بھی وہاں پہ کچھ ریٹرن نہیں تھا سچ. تو اسی دوران پھر میرا پاور ایگلز کا میں نے دیکھا, میم بینش ابو بکر, میم تجلی سراج کے ویبینارز اٹینڈ کیے, اور پھر اٹ واز لائک اے لائٹ ان دا ڈارک, اور میں نے فوراً سے اس پلیٹ فارم کو جوائن کیا, اور الحمدللہ اٹس اے لائف چینجنگ اپارچونیٹی ماشاءاللہ. تو آپ کو خود کتنا ٹائم لگا یہ ساری چیزیں ٹریننگ حاصل کرنے میں اور پھر ارننگ کی طرف آنے میں؟ میں نے نیکسٹ منتھ سے ہی ارننگ سٹارٹ کر دی تھی. اچھا, ماشاءاللہ, الحمدللہ سے, اینڈ آئی ایم اے 6 digit earner as well. زبردست. یعنی کہ اگر کوئی چاہے تو فالو کر سکتا ہے, میم کو فالو کر سکتے ہیں, بلکہ آپ جائیے پاور ایگلز کی ویب سائٹ پہ, وہاں آپ کو ساری معلومات مل جائیں گی. وہاں ویب سائٹ پہ ایک فارم ملے گا, وہ آپ نے جسٹ سمپل سبمٹ کرنا ہے فل کر کے, اور آپ ان کی ٹیم سے جڑ جائیں گے. اور میم بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو آپ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ کتنے کم عرصے میں, یعنی 2 سال کا عرصہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں, کوئی ایون جاب بھی اسٹارٹ کرتے ہیں کوئی, تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے آپ کو اسٹیبل ہونے میں. میرا نہیں خیال کہ 2 سال کے عرصہ میں اتنی اچھی ماشاءاللہ آپ ارننگ کر رہی ہیں, تو اس کا کریڈٹ یقیناً پاور ایگلز کو جاتا ہے. بالکل جی. اور جب پڑھائی کے بعد فائزہ ہم نکلتے ہیں نا انجینئر, تو بولتے 2-3 لاکھ جو ہے وہ آپ کا منتظر ہے, اور جب پہلی جاب آفر ہوتی ہے تو 35,000 کی ہوتی ہے, تو اس میں پاور ایگل جو ہے وہ اندھیرے میں ایک شمع کا کام کرتا ہے. بالکل جی. تو آپ اس کے علاوہ کیا میسج دینا چاہیں گی آپ اپنے دیکھنے والوں کو کہ وہ جوائن کریں, اور اس کے بعد اگر 1 مہینے میں ارننگ نہیں شروع ہوتی تو دوسرے مہینے تک ویٹ کریں, ہمت نہ ہاریں, پاور ایگل آپ کے ساتھ ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم کوالیفیکیشنز ایجوکیشنز میں ٹائم تو لگاتے ہیں, لیکن جاب کی کوئی گارنٹی ہمیں نہیں دے سکتا, ہمارے ٹیچرز بھی نہیں دے سکتے, نہ ہماری کوئی ڈگری دے سکتی ہے. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں بیسکلی میں انہیں ضرور کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹائم دیں, پارٹ ٹائم دیں, تھوڑا ٹائم نکالیں اور اس پلیٹ فارم کو جوائن کریں. انشاءاللہ آپ اپنے پارٹ ٹائم میں ایک اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سمران باسی, آج آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اتنی اچھی طرح بریف کیا. یقیناً اب لوگوں کا مائنڈ تھوڑا کلیئر ہو گیا ہوگا اور وہ یقیناً اس جانب آئیں گے. ہمارے ساتھ یہاں نعت خواں شجاع معین صاحب موجود ہیں اور فلسطین کے حوالے سے ہی کلام پیش کریں گے, تو میں آپ کو دعوت کلام دوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصرت ہو فلسطین کی للہ شہیدی, نصرت ہو فلسطین کی للہ شہیدی. کمزور کفار کے آگے, کمزور مسلمان ہیں کفار کے آگے, ہے بر سر پیکار مگر عرض فلسطین, سر پیکار مگر عرض فلسطین. جو قبلہ اول ہے رسولوں کا ہے مسکن, جو قبلہ اول ہے رسولوں
اقصی کی زمین خون سے ہے رنگی، اس مسجد اقصی کی زمین خون سے ہے رنگی، سرکار کرم خاص کرم خاص کرم خاص، سرکار کرم خاص کرم خاص کرم خاص، للہ کرم کی ہو نظر سوئے فلسطین، للہ کرم کی ہو نظر سوئے فلسطین، ہے ملت اسلام کا ہر شخص ہی غمگین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوبصورت کلام پیش کیا شجاع معین صاحب نے۔ اور اب ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، ہم جلد واپس آ رہے ہیں، ملتے ہیں چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور یہاں سر سلیم سے میں کچھ میسج لینا چاہوں گی۔ جی 25 ایئرس ہمیں مکمل ہو گیا ہمارے ادارے کو، یعنی کہ گریسفل گرامر ہائی اسکول کو، ہم سلور جوبلی کے اوپر جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جو سفر ہم نے شروع کیا تھا، کیونکہ جو میرا ادارہ ہے وہ ایک بالکل لوگ اس کو بالکل ایک پسماندہ علاقہ سمجھتے ہیں، بلدیہ ٹاؤن، اچھا ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ ادارہ قائم ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے، جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو ایک کانسیپٹ بنا ہوا تھا کہ جی نقل کے بغیر بچہ جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکتا، تو 1-2 سال تک ہم نے اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ فائٹ کی اور لڑتے رہے، پلیٹ فارمز کے اوپر آواز اٹھائی، بورڈ آفس میں بھی اٹھائی، مختلف یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور جو پلیٹ فارم ملا اس کے اوپر آواز اٹھائی، لیکن لڑتے لڑتے آخرکار تھک گئے، کیونکہ نظام ہی ہم ایسا بنا چکے ہیں کہ نہ پیرنٹ سب چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو تعلیم، وہ بھی چاہتا ہے کہ بس میرے بچے کو گریڈ ملنا چاہیے، ہم نے بچوں کو مشین بنا دی ہے، مشین مت بنائیں، ہر بچے کے اندر کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی صلاحیت موجود ہوتی ہے، جیسے یہ بچی ابھی تقریر کرے گی یہاں پر، جیسے اس سے پہلے بچے نعت پڑھ کر گئے، کچھ بچے کھیلوں میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ بچے اسپورٹس کے اندر بہت اچھے ہوتے ہیں، تو یہ آج آپ جتنے دیکھ لیں، جہانگیر خان کو دیکھ لیں، جاوید میاں کو دیکھ لیں، کیا یہ پیچھے رہ گئے، نصرت فتح علی خان کو دیکھ لیں، جنید جمشید کو دیکھ لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اگر پڑھ لکھ نہیں سکے، انجینئر بنے بھی، ڈاکٹر بنے بھی، لیکن انہوں نے اپنی فیلڈز کو جو ہے وہ بالکل الگ کر دیا، تو ہم لڑتے لڑتے اس کے ساتھ چلتے رہے، پھر ہم نے جو ٹارگیٹس اپنے پیرنٹس کو دیے تھے کہ جی ہم بالکل اپنے بچے کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کرپشن کے معاملات کو انوالو نہیں کریں گے، نہ ہم اپنے بچے کو نقل کرائیں گے، نہ ہم اس کو رٹیفیکیشن بنانا چاہتے ہیں، ہم اس کو معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنانا چاہتے ہیں، جس کے اوپر ہم نے 25 سال کام کیا۔ آج الحمدللہ گریسفل گرامر ہائی اسکول او لیولز کے ساتھ، یعنی کہ بلدیہ ٹاؤن کے اندر، باہر شہر کے اندر اگر او لیولز کی فیس 15,000 20,000 25,000 اگر ادارے لے رہے ہیں، تو میرے ادارے کے اندر وہ بچہ 5,000 کے اندر او لیولز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں یہ بات چیلنج کے ساتھ بالکل جو ہے وہ کہہ سکتا ہوں، آپ آ کے دیکھیں، اور وہ گریڈنگ بھی لے رہے ہیں، ایک گریڈ یعنی کہ اسٹیرک کے ساتھ وہ بچے جو ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن جب ہم نے اس کو دیکھا کہ اب اے لیولز یعنی کہ او لیولز کو کاسٹ کو پیرنٹس وہاں کا علاقے کا برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کے کمپیریٹیولی ہم پھر آغا خان بورڈ کو لے کر آئے، کیونکہ وہ کانسیپٹ بیس کے اوپر ایجوکیشن دے رہا ہے، جو ادارے جہاں پر یعنی کہ اداروں کے اندر اگر آپ کی یعنی کہ بالکل ججمنٹ نیوٹرل ہو، اور وہاں پر واقعی لگے کہ امتحان کے طریقے کے ساتھ لیا جا رہا ہے، تو تبھی وہ بچہ آگے جا کے کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو میری والدین سے، لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچے کو، چاہے آپ کا بچہ بی گریڈ میں پاس ہو، سی گریڈ کے اندر پاس ہو، لیکن یہ دیکھیں کہ اس بچے کو لکھنا بھی آتا ہے، پڑھنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا۔ آج آپ اداروں کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں، معاشرے کے اندر اٹھا لیں، وہ بچہ جو A1 گریڈ لے کر آتا ہے، اس کو لکھنا بھی نہیں آتا اور اس کو پڑھنا بھی جو ہے وہ نہیں آتا۔ تو ہم اس کاز کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو روشن پاکستان تقریری مقابلے کا سلسلہ ہم نے رمضان کے اندر رکھا تھا، ہم اپنی سلور جوبلی کے اوپر اسی چینل کے اوپر اس روشن پاکستان کے سلسلے کو سنڈے کے سنڈے جو ہے وہ
یعنی کہ ہر اتوار کے اتوار اسی چینل سے انشاءاللہ نشر ہوگا راؤ صاحب کے ساتھ ہم بالکل، اور اس کے اندر معلومات عامہ کوئز کمپٹیشن جس کے اندر اسلامی معلومات، پاکستان کے متعلق معلومات، کیونکہ یہ دو چیزوں کے بارے کے اندر ہمارے بچے نہیں جانتے. ہمارے بچے شیکسپیئر کے بارے کے اندر جانتے ہیں، آپ انگریز اس کو بنا رہے ہیں، ساری چیزیں بنا رہے ہیں، لیکن جو قرآن پاک کی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بچہ حافظ بھی بن رہا ہے، قرآن پاک ختم بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے بارے کے اندر اس کو معلومات نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا فقدان ہے جس کی وجہ سے. تو یہ میرا پیغام ہے کہ ہم اس سلسلے کو اسی طریقے سے پھر ہم اپنے پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ خدا کی قسم اس جیسا ملک پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دریا بھی دیے ہیں، سمندر بھی دیے ہیں، پہاڑ بھی دیے ہیں، ہر طرح کا پھل دیا ہے، ہر طرح کی معدنیات دی ہیں، لیکن صرف اور صرف قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اس ملک کو یعنی کہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا ایسا جو کہ اس ملک کی نسل کو اور اس کی آپاری کر سکے. ورنہ اتنا ٹیلنٹ ہے اس پاکستان کے اندر، اس کراچی کے اندر، ہمارے بلدیہ ٹاؤن کے اندر، کہ وہ آگے جا کے پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے اور پاکستان کو بلندیوں کی سطح کے اوپر لے کے جا سکتا ہے. تو میرا یہ پیغام ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں، اس سلسلے کو ہم اسی طریقے کے ساتھ، یہ سلور جوبلی تقریبات کے ساتھ ہم اسی طریقے کے ساتھ آگے کی طرف انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.